بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب میرے سامنے آ جائیں تب بھی میں یہ بات ان سے منوا لوں گا، وہ اسے رد نہیں کر سکتے۔ نماز کا سب سے بڑا رکن، عمود الدین، خیمہ دین کا بنیادی ستون نماز۔ کیا ہے نماز؟ کیا ہے یہ نماز؟ قرآن مجید میں اتنا ہی تو لکھا ہوا ہے، اقیموا الصلاۃ۔ یہ پوری ترکیب نماز کہیں قرآن مجید میں دکھا دیجئے کہ نماز جو توضیح المسائل میں، یا جو ماشاءاللہ آپ حضرات اس پہ عمل کرتے آئے ہیں صدیوں سے، تحفۃ العوام میں جو ترکیب نماز ہے، یہ جو بہشتی زیور میں ترکیب نماز ہے، یہ جو دیوبند سے چھپی ہوئی دینیات میں ترکیب نماز ہے، جو مولانا فرمان علی صاحب کی دینیات میں ترکیب نماز ہے، کہاں ہے قرآن میں؟ اب حاضر ہو بارگاہ الہی میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر، قبلہ رخ کھڑے ہونے کا حکم ہے، نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم ہے، وضو کر لیا، قبلہ رخ کھڑے ہو گئے، اب کرنا کیا ہے؟ قبلہ آپ نے ماشاءاللہ کتنے برس قم میں گزارے ہیں؟ 20-21 سال قم میں رہے ہیں، ماشاءاللہ فاضل حوزہ ہیں، ماشاءاللہ مجتہد متجزی تو ہیں، اجازہ ہے ان کے پاس اجتہاد کا، مجھے علم ہے، مرد فاضل ہیں، پروردگار انہیں سلامت رکھے۔ یہ دوسرے عالم دین یہاں تشریف فرما ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ عالم فاضل، انہی سے پوچھ لیجئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ قرآن سے دکھائیں ہمیں، قرآن میں دکھائیں۔ وضو کر لیا، قرآن میں لکھا تھا قبلہ رو کھڑے ہو گئے، کعبے کی طرف رخ کر کے، قرآن میں لکھا تھا۔ اب آگے کیا لکھا تھا؟ اقیموا الصلاۃ۔ اب کیا کرنا ہے؟ تکبیر نہیں، تکبیر سے پہلے اذان، اذان کے بعد اقامت، اذان اور اقامت کے درمیان دعا، اقامت اور تکبیرۃ الاحرام کے درمیان دعا، تکبیرات افتتاحیہ، پھر تکبیر جو رکن نماز ہے۔ یہی کہاں لکھا ہے کہ تکبیر رکن نماز ہے قرآن میں؟ بتائیے۔ چلیے آج مجمع کو چھوڑتے ہیں، ہم آپ مباحثہ کرتے ہیں، میں شاگرد، آپ استاد، آپ مجھے نماز سکھا دیجئے، بتائیے کہ نماز کے ارکان 5 ہیں، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ اور نماز شروع ہوگی تکبیر سے اور ختم ہوگی سلام پر، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ قاعدہ کیا ہے؟ جب آپ پہل کسی سے روبرو ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلام، تو جب قبلہ رو کھڑے ہوئے تو کہنا چاہیے تھا السلام علیک۔ سلام سے شروع ہوتی ہے نا گفتگو، نماز سلام سے نہیں شروع ہو رہی ہے، تکبیر سے شروع ہو رہی ہے۔ جس کلمے سے ہم اپنی ملاقات شروع کرتے ہیں اس کلمے پر نماز ختم ہو رہی ہے۔ تکبیر سے شروع ہو رہی ہے، اور ہاں عموماً مسلمان تو جب کسی کا کام تمام کرتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ ملاقات کے آغاز میں تو تکبیر نہیں کہتے۔ بھئی یہ کیا ترکیب ہوئی؟ تکبیر سے شروع ہوئی، پھر کیا کریں؟ سورہ الحمد پڑھنا ہے۔ کہاں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد پڑھنا ہے؟ کہاں ہے قرآن مجید؟ میں آپ کے ہاتھ پہ قرآن لا کے رکھ دیتا ہوں، دکھا دیجیے۔ اچھا اس کے بعد سورہ الحمد کے بعد فوراً رکوع میں چلے جائیں گے؟ نہیں، ابھی کچھ اور قرآن پڑھنا ہے۔ یہ بھی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے بعد پھر تکبیر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، اور پھر رکوع میں جا کے پڑھنا کیا ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟
پھر رکوع سے کھڑے بھی ہونا ہے. ارے سیدھے رکوع سے سجدے میں چلے جائیں تو کیا قباحت ہے؟ نہیں، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے. ہر رکعت میں رکوع ایک ہے، سجدہ دو. یہ کیوں؟ جب دو سجدے ہیں تو دو رکوع بھی ہوتے. بھئی آپ نے قیام میں 2 سورے پڑھے تو 2 رکوع ہوتے، 2 سجدے ہو جاتے ہیں. یہ سب کہاں قرآن مجید میں لکھا ہے؟ واضح ہے نا، سب کے لیے واضح ہے نا. یہ سوال میرا ویلڈ ہے یا نہیں؟ میں اگر اہل قرآن ہوں تو مجھے ہر چیز قرآن سے چاہیے. ندا آئے گی. اب یہ میرا پرانا جملہ ہے، میں اس منبر سے کہہ چکا ہوں مگر پھر دہرا رہا ہوں. پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا ہے اس صنعت کے ساتھ کہ امت کبھی محمد سے بے نیاز نہ ہو سکے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یعنی اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس ترکیب سے کہ کبھی کوئی جرأت نہ کر سکے یہ کہنے کی کہ قرآن کافی ہے. کبھی کوئی جرأت نہ کر سکے، یہ جسارت نہ کر سکے، یہ گستاخی نہ کر سکے، یہ غلطی نہ کر سکے، یہ گناہ نہ کر سکے کہ مصطفیٰ کے سامنے کہے قرآن کافی ہے. وہ پروردگار جس نے وضو کی ترکیب لکھ دی قرآن مجید میں، وضو کی ترکیب لکھ دی. چہرہ دھو، ہاتھوں کو دھو اور سر پہ مسح کرو اور پاؤں پہ مسح کرو. ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں. اب وہ ظاہر ہے جب آیتوں کی گنتی میں فرق ہوا تو ترجمانی میں بھی فرق ہوا. یہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں نا. کوئی کہتا ہے مسح کرو، کوئی کہتا ہے پاؤں دھو لو. ٹھیک ہے، ہم اس میں ابھی بحث میں نہیں پڑتے. جیسے وضو کی ترکیب قرآن مجید میں لکھ دی اللہ نے، جیسے آپ کی میراث کیسے تقسیم ہوگی یہ بات لکھ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں. میراث معاملہ تھا حقوق العباد کا، معاملہ تھا آپ کا، آپ کی نسلوں کا، آپ کی فلاح و بہبود کا، دنیاوی فلاح و بہبود. اللہ نے قرآن مجید میں لکھ دی. تو نماز کیوں نہیں لکھی؟ پورا طریقہ قرآن مجید میں نماز کا ہونا چاہیے تھا. نماز کیا ہے پھر؟ نماز سر بسر سیرت معصوم مصطفیٰ کا آئینہ ہے. یہ سیرت پیغمبر. اللہ نے کہا نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ. مصطفیٰ نے جس طرح نماز پڑھی بس وہ نماز ہو گئی. واضح ہے، واضح ہے. جس طرح سرکار نے نماز پڑھی اور فرمایا، اعلان کیا، صلو کما رأیتمونی اصلی. اس طرح سے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس حدیث میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. واضح ہو رہی ہے بات. یہ نہیں فرمایا اس طرح سے نماز پڑھو جیسے قرآن میں لکھی ہوئی ہے. کبھی کبھی مولانا ایک چھوٹی سی بات پھیلتی چلی جاتی ہے، کیا کروں، مجبوری ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح بات مجمع میں بیٹھے ہوئے آخری آدمی تک پہنچ جاتی ہے. یہ نہیں فرمایا حضور نے نماز پڑھو جس طرح قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے. نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی. اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب پھر اختلاف نماز میں کیوں ہو گیا؟
جیسے قرآن کی آیتوں کو گننے میں اختلاف ہو گیا، ویسے رسول کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے میں اختلاف ہو گیا۔ اور کیوں اختلاف ہو گیا وہ تو قرآن مجید میں مل جائے گا۔ سورہ جمعہ پڑھ لیجئے، بھئی رسول کیسے نماز پڑھتے تھے یہ وہی بتائے گا نا جو شروع سے آخر تک توجہ اس کی رسول اور رسول کی نماز پر رہے۔ اور اگر خود قرآن کہہ رہا ہو کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب تجارت کے قافلے آ جاتے تھے یا کھیل تماشے کے قافلے آ جاتے تھے تو اے رسول آپ کو یہ تنہا چھوڑ کر، تو دھیان کدھر رہتا تھا؟ توجہ کدھر رہتی تھی؟ تجارت کی طرف۔ اچھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب وہ فقر و فاقہ مجبور کر دیتا تھا، قحط ہو گیا تھا، قحط کے زمانے میں ظاہر ہے کہ دانے دانے کو لوگ محتاج تھے، جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ گیہوں بکنے کے لیے آیا ہے اور وہ چاول بکنے کے لیے آیا ہے، طعام بکنے کے لیے آیا ہے، فوراً چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ تو زیادہ واجب تھا نا، جان رہے گی تب تو نماز پڑھیں گے، جان ہی نہیں رہے گی، زندہ ہی نہیں رہیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے ضروری تھا کہ جا کے پہلے اناج اکٹھا کر لیتے، روٹی کا بندوبست کر لیتے، جسم کی غذا اکٹھا کر لیتے، پھر روح کی غذا کی فکر کرتے۔ مگر جناب والا وہاں قرآن نے ایک لفظ اور لکھ دیا ہے، قحط میں بھوک تو سمجھ میں آتی ہے، کھیلنے کا ذوق سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب یہ دیکھتے ہیں تجارت کا کارواں اور قافلہ، اور صرف تجارت کا کارواں نہیں، تجارتاً او لہون، لہو کسے کہتے ہیں؟ دھان کے کھیت کو۔ مولانا مسکرا رہے ہیں تو مجھے بھی مسکرانا پڑ رہا ہے۔ لہو کسے کہتے ہیں؟ گیہوں کو۔ لہو کسے کہتے ہیں؟ بھیڑ بکری کو، کہ بھئی روٹی کھائیں گے خالی روکھی اور اس کے ساتھ سالن بھی تو ہونا چاہیے، شوربہ بھی تو ہونا چاہیے، کباب بھی تو ہونا چاہیے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ بچے آج بہت خوش ہو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ایسی تو ان سے مجلس سنی نہیں تھی ہم نے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بات سمجھنے کی ہے کہ تجارتاً او لہون، جب یہ تجارت کا قافلہ آتا ہے یا مداری آ جاتا ہے کھیل کود لے کے، تو کیا کرتے ہیں؟ ترکوک قائمہ، آپ کو تنہا قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ قل ما عند اللہ خیر، کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے بہتر وہی۔ اچھا بات یہاں تک آ گئی، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نماز میں اختلاف کیوں ہوا اور نماز کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے نماز کی حقیقت مگر یہ کہ وہ سیرت معصوم مصطفیٰ ہے اور کچھ نہیں۔ نماز سیرت معصوم مصطفیٰ ہے، اور اسی طرح پوری شریعت، پورا دین معصوم کی سیرت کا نام ہے۔ دین نام ہے معصوم کی سیرت کا، پیغمبر معصوم۔ اور جب کیفیت یہ ہے تو پھر ہم کیسے کہیں کہ مقاصد قرآن میں پیغمبر تک پہنچنا شامل نہیں ہے؟ دیکھیے مقاصد قرآن میں بہت سی چیزیں ہیں، اللہ تک پہنچنا مقاصد قرآن میں سے ہے، بے شک اول و آخر یہی مقصد ہے۔
پہنچ جائیے، پھر خودکشی کر لیجیے، پہنچ جائیے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیے، خودکشی کر لیجیے۔ ارے مر کے کون ملے گا؟ اللہ مل جائے گا۔ یہ نہیں ہے نا طریقہ اللہ تک پہنچنے کا، پھر کیسے پہنچا جائے؟ کون بتائے گا؟ اول و آخر ہماری منزل، ہمارا مطلوب، ہمارا معشوق، ہمارا مقصد اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ دکھائے گا کون؟ بتائے گا کون؟ اس سے کبھی بھی قیامت تک بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور ان سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے جو یہ کہنے والے ہوں، یہ بتانے والے ہوں کہ سیرت مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو۔ توجہ ہے؟ جس طرح پیغمبر فرما گئے نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، ویسے ہی پیغمبر نے وہ اہل بیت چھوڑے کہ جو بتاتے رہے قیامت تک رسول کیسے نماز پڑھتے تھے۔ دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو۔ آپ سنیے، صرف یہی نہیں ہے کہ پیغمبر نے ایسے اہل بیت چھوڑے کہ جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر جیسے نماز پڑھتے تھے مجھے دیکھ لو، میں ویسے ہی نماز پڑھتا ہوں۔ دوسروں کی گواہیاں ہیں، اور صحیح ترین مجموعوں میں حدیثوں کے صحیح السند بخاری اور مسلم کے شرائط پر وہ حدیثیں موجود ہیں کہ جہاں حضور کے وصال کے تقریباً 25-26 سال بعد جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے تو اصحاب نے تصدیق کی، آج بہت دنوں کے بعد ویسی نماز پڑھی جیسی رسول اللہ پڑھا کرتے تھے۔ گواہیاں خود نہیں کہہ رہے ہیں، جس نے نماز پڑھی آج ہم نے وہ نماز پڑھی جو مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی تھی، یعنی اس عرصے میں نہ جانے کیا کیا کچھ نماز میں ہو گیا۔ آج ہم نے ویسی نماز پڑھی۔ اگر صرف یہی موضوع جاری رہے تو عشرہ مکمل ہو جائے گا۔